Good morning, everyone. Welcome to Class 9 English. I'm excited to explore some fascinating topics with you this semester. کیا پیسہ واقعی رشتوں سے بڑھ کر ہے؟ اکثر یہ سوال ذہن میں آتا ہے۔ آج ہم ایسی ہی ایک کہانی میں غوطہ لگائیں گے، ایک ڈرامے میں جہاں وراثت کی لالچ نے پورے خاندان کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کر دیا۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ جب انسانی فطرت کا امتحان ہوتا ہے تو اصل میں ہوتا کیا ہے۔ اور یہ الفاظ ہیں ایبل میری ویدر کے۔ ذرا تصور کیجئے، ایک شخص اپنے ہی جنازے میں آ پہنچتا ہے اور سب کو حیران کر دیتا ہے۔ بس یہ ایک جملہ، یہی پورے ڈرامے کی بنیاد ہے۔ ایک زندہ آدمی اپنی آنکھوں سے اپنے گھر والوں کی اصلیت دیکھ رہا ہے، اور سچ کہیں تو یہ حقیقت حد سے زیادہ تلخ ہے۔ تو گھر میں ظاہری طور پر تو غم کا سماں ہے، ہر طرف خاموشی ہی خاموشی، لیکن پتہ ہے کیا، اس خاموشی کے پیچھے ایک طوفان چھپا ہوا ہے۔ خاندان کو لگ رہا ہے کہ گھر کے بزرگ ایبل اب اس دنیا میں نہیں رہے، اور وہ لوگ آنسو بہانے کے بجائے وراثت کی تقسیم کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ اور بس یہیں سے لالچ کا اصل کھیل شروع ہو جاتا ہے۔ ایبل کی ایک بیٹی ہیں مسز سلیٹر۔ وہ اپنے والد کے جسم کے ٹھنڈے ہونے کا بھی انتظار نہیں کرتی اور فوراً ان کی قیمتی چیزوں پر ہاتھ صاف کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ یہی ان کی بے صبری اور حرص کا پہلا اور سب سے واضح ثبوت ہے۔ دیکھیے، یہ جو چپلیں ہیں یہ صرف جوتے نہیں ہیں، یہ تو اس خاندان کی بے حسی کی ایک نشانی ہے۔ سوچنے کی بات ہے، مسز سلیٹر اپنے شوہر سے کہتی ہیں کہ وہ ان کے مرحوم والد کی نئی چپلیں پہن لیں۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ان کے لیے رشتوں کے احترام سے کہیں زیادہ مال کی اہمیت ہے۔ اب کہانی میں ایک نیا اور کافی ڈرامیٹک موڑ آتا ہے۔ دوسری بیٹی مسز جارڈن اپنے شوہر کے ساتھ آ پہنچتی ہیں، اور ان کے آتے ہی بہنوں کے درمیان وراثت کی یہ جو خاموش سی جنگ چل رہی تھی وہ اب کھلی لڑائی میں بدل جاتی ہے۔ تو اب سین کچھ یوں ہے۔ ایک طرف ہے مسز سلیٹر، جنہوں نے پہلے پہنچنے کا فائدہ اٹھایا اور مال پر قبضہ جما لیا، اور دوسری طرف ہے مسز جارڈن، جو آتے ہی فوراً اپنے حصے کا مطالبہ شروع کر دیتی ہیں۔ دونوں بہنیں بس ایک دوسرے پر الزام لگاتی ہیں اور یہ ثابت کرتی ہیں کہ وراثت کے لیے تو وہ کسی بھی حد تک جا سکتی ہیں۔ مسز جارڈن کا یہ طنزیہ جملہ سنیے۔ یہ صرف ان کی بہن کی بے شرمی کو ہی نہیں دکھا رہا، بلکہ یہ بھی ثابت کر رہا ہے کہ جب بات پیسے کی ہونا تو ان لوگوں کے لیے اخلاقیات کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہتی۔ یہ تو منافقت کی انتہا ہے۔ اور یہ ہے جھگڑے کی اصل وجہ، یہ خوبصورت سی الماری۔ یہ اس کہانی میں لالچ کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ یہ صرف لکڑی کا ایک ٹکڑا نہیں ہے، دونوں بہنوں کے لیے یہ دولت اور سٹیٹس سمبل ہے، اور اسے حاصل کرنے کے لیے وہ کچھ بھی کر گزریں گی۔ اور یہاں پہ ڈرامیٹک آئرنی کا ایک بہترین سین دیکھنے کو ملتا ہے۔ مسز جارڈن اپنے والد کے سامنے ہی اپنی بہن کی چوری کا پردہ فاش کر رہی ہیں، لیکن انہیں کیا پتا، انہیں بالکل اندازہ نہیں ہے کہ ان کے والد زندہ ہیں اور ان کی ہر بات سن رہے ہیں۔ تو وراثت کی یہ جنگ اب اپنی عروج پر ہے۔ ہر کوئی اپنا حصہ مانگ رہا ہے، لیکن اس خاندان کو بالکل نہیں پتا کہ ان کی قسمت میں اب ایک ایسا موڑ آنے والا ہے جو سب کچھ بدل دے گا اور سب کی اصلیت بھی سامنے لے آئے گا۔ لیکن جب یہ سب لوگ اس کے مال پر جھگڑ رہے ہیں تو ذرا سوچئے، سیڑھیوں سے نیچے کون آ رہا ہے؟ ایسے میں کیا ہو سکتا ہے جب ایک خاندان اپنے بزرگ کی موت پر دل ہی دل میں خوش ہو اور وہ بزرگ خود ان کے سامنے آ کھڑا ہو؟ جی ہاں، ایبل میری ویدر زندہ اور بالکل ٹھیک ٹھاک۔ وہ اندر آتے ہیں اور سیدھا میز کے سرے پر چائے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، اور ان کے آتے ہی خاندان کے چہروں پر تو جیسے ہوائیاں اڑنے لگتی ہیں۔ سارے منصوبے سب دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے اپنی لالچ اور بے حسی کا حساب دینے کا۔ اب کہانی کا رخ بالکل بدل جاتا ہے۔ اب ہم ساری صورتحال کو ایبل کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ وہ دھیرے دھیرے ایک ایک کر کے اپنے خاندان کے اس دکھاوے کے پردے کو ہٹاتے ہیں اور ان کی اصلیت کو دیکھتے ہیں۔ وہ سب سے پہلے پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ سب ماتمی لباس میں کیوں ہیں؟ پھر ان کی نظر پڑتی ہے ہنری پر کہ اس نے ان کی نئی چپلیں کیوں پہنی ہیں، اور پھر وہ پوچھتے ہیں کہ ان کی قیمتی الماری ان کے کمرے سے کیوں ہٹائی گئی۔ اور بس وہ سب کچھ سمجھ جاتے ہیں۔ انہیں احساس ہو جاتا ہے کہ ان لوگوں نے تو انہیں مردہ سمجھ کر ان کی جائیداد بانٹنا بھی شروع کر دی تھی۔ ہر ثبوت ایبل کے دل میں خنجر کی طرح چبھتا ہے۔ یہ تکلیف دہ احساس کہ ان کی اپنی بیٹیاں ان کی موت کا انتظار کر رہی تھیں
صرف دولت کے لیے؟ یہ صرف لالچ نہیں ہے، یہ تو محبت کا قتل ہے۔ لیکن میں مرا نہیں ہوں۔ ایبل کا بس یہ ایک جملہ ان کی بیٹیوں کی ساری امیدوں پر پانی پھیر دیتا ہے۔ یہ ان کی فتح کا اعلان ہے اور ان کی لالچ کی سزا کا آغاز بھی۔ اور بس اس ایک لمحے میں پاور کا بیلنس پوری طرح بدل جاتا ہے۔ تو اب جب سچائی سامنے آ ہی چکی ہے، ایبل فیصلہ کرتے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کو ان کی حرص کا سبق سکھانا ہی ہوگا۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی اس نئی طاقت اور اپنی وراثت کے ساتھ کرتے کیا ہیں۔ ان کے اس دھوکے کے جواب میں آبل اعلان کرتے ہیں کہ وہ اپنی موجودہ وصیت کو ختم کر رہے ہیں۔ وہ اپنی وصیت کو پھاڑ کر اپنی بیٹیوں کو صاف صاف پیغام دیتے ہیں کہ اب ان کی دولت ان کے رحم و کرم پر نہیں ہے، اب سے اپنی جائیداد کا فیصلہ وہ خود کریں گے اور لالچ کرنے والوں کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ اور ایبل کا نیا منصوبہ بہت سادہ سا ہے۔ ان کی وراثت اسی کو ملے گی جس کے ساتھ وہ اپنی موت کے وقت رہ رہے ہوں گے۔ کتنی ذہین چال چلی ہے انہوں نے۔ اب ان کی بیٹیاں ان کی دولت کے لیے نہیں بلکہ ان کی دیکھ بھال اور توجہ حاصل کرنے کے لیے لڑیں گی۔ انہوں نے انہیں ایک ایسی پوزیشن میں لا کھڑا کیا ہے جہاں انہیں اپنی محبت ثابت کرنی ہوگی، اگر ان میں ذرا بھی باقی ہے تو۔ میں ایک نئی وصیت بناؤں گا اور اپنی ساری چیزیں اس شخص کے نام کر دوں گا جس کے ساتھ میں مرتے وقت رہ رہا ہوں گا۔ ایبل کے یہ الفاظ اس کہانی کا فائنل ڈیسیجن ہے۔ وہ اپنی بیٹیوں کو بتا دیتے ہیں کہ اب ان کی قسمت ان کے اپنے ہاتھوں میں ہے۔ وراثت کا فیصلہ اب ان کے عمل سے ہوگا، جھوٹے آنسوؤں سے نہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر میں کس کو وہ ملتا ہے جس کا وہ حقدار ہے؟ کیا اس کہانی میں انصاف ہوا؟ کیا ایبل کی بیٹیوں کو اپنے کیے کی سزا ملی؟ یا پھر یہ کہانی ہمیں اس گہری سوچ میں ڈال جاتی ہے کہ کیا واقعی کوئی بھی رشتہ پیسے سے بڑھ کر ہے بھی یا نہیں؟ Join us and register now for online transformation.